شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اصلاحی مجلس میں آج آپ حضرات سے جو خطاب مجھ کو کرنا ہے اس کے لیے میں نے بطور عنوان قرآن پاک کی آیت سے استمداد کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو اتنی جمع کرو، اتنی تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا، اعداد اس کے معنی عربی میں آتے ہیں تیاری کرنا۔ وَأَعِدُّوا، تیاری کر لو، جمع کر لو۔ مَا اسْتَطَعْتُم، جتنا تم سے ہو سکتا ہو۔ کیا جمع کر لو؟ من قوہ ومن رباط الخیل، قوت کو جمع کر لو، طاقت کو مجتمع کر لو، اور اسی طاقت میں سے ظاہری طور پر ایک چیز کا ذکر کر دیا، رباط الخیل، یعنی گھوڑے ووڑے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تیار کر لو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو گھبراہٹ میں ڈال سکتے ہو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کو تم گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتے ہو اگر تم نے یہ کام کر لیا جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت جتنی مجتمع کر سکتے ہو، تیاری اس کی کر سکتے ہو، اتنی تیاری کر لو۔ یہ آیت کریمہ 1400 سال پہلے سے نازل ہو کر قرآن کریم کا جز بن کر موجود ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ آیت بڑی معنی خیز آیت ہے، جیسے کہ ہر آیت ہی معنی خیز ہے، اور ہر چیز جو قرآن میں موجود ہے وہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ بے ضرورت اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی، جس کی ہم کو حاجت نہ ہو، جس کی ہم کو ضرورت نہ ہو، وہ بیکار ہو، ایسی کوئی بات قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کی گئی، حتیٰ کہ ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا۔ قرآن کا ہر جملہ، قرآن کا ہر جز، قرآن کا ہر حرف معنی خیز ہے۔ اس سے قرآن کریم کے اندر کوئی بات بے ضرورت اور فضول آپ کو نہیں ملے۔
اسی قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ 1400 سال پہلے اللہ نے نازل فرمائی. میں پہلے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد کچھ باتیں اسی کی روشنی میں عرض کروں گا. اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی طاقت جتنی تم مجتمع کر سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو، اتنی طاقت کو جمع کر لو، اس کی تیاری کرو. اس لیے کہ اس کی ضرورت تمہیں کبھی بھی پڑ سکتی ہے. جو چیز تیار رکھی جاتی ہے ضرورت پر وہ استعمال میں آتی ہے. اگر ضرورت کی چیز ہم جمع کر کے نہ رکھیں اور ضرورت پڑ جائے تو آدمی ہاتھ پیر میں آ جاتا ہے. ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے لیکن اس نے پیسے جمع کر کے نہیں رکھے، ضرورت پڑ گئی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کو دینا ہے، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا جہاں خرچ کرنا ہے، تو آدمی ہاتھ پر میں آ جائے گا، بھائی کیا کروں، پیسہ نہیں ہے میرے پاس. اسی طرح اللہ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ تمہاری ایک ضرورت ہے کہ تم اپنی قوت کو مجتمع کرو. قوت کیا چیز ہے؟ یہ بڑا عام لفظ ہے، ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ خالص عربی لفظ ہے، عربی سے منتقل ہو کر ہماری زبان میں آیا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم خود روزانہ کہتے رہتے ہیں مختلف مواقع پر قوت، طاقت، اور اس کے معنی ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں. جو چیز ظاہر ہو اس کی کیا تفسیر کی جائے، جو چیز سمجھ میں خود آ رہی ہو اس کو بیان کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کر دینا مناسب ہے. وہ یہ ہے کہ قوت کئی قسم کی ہوتی ہے. قوت کے معنی تو ہم کو معلوم ہے، لیکن قوت کئی قسم کی ہوتی ہے. ظاہری قوت، باطنی قوت، اسباب کی قوت، روحانی قوت، اور پھر جو ظاہری قوت ہوتی ہے وہ بھی کئی قسم کی قوت ہوتی ہے. اب دیکھیے پنکھا چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی قوت ہے، اور لاؤڈ اسپیکر بول رہا ہے تو اس کے اندر بھی قوت موجود ہے. یہ ٹیبل میرے سامنے ہے تو اس کے اندر بھی طاقت موجود ہے. ایک انسان کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے. تو طاقتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ظاہری طاقتیں، اس کی بھی مختلف اقسام اور انواع. بنیادی طور پر قوت دو قسموں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ظاہری قوت ہوتی ہے اور ایک باطنی قوت. باطنی قوت انسان کی روحانی قوت جو اس کے روح میں پیدا ہوتی ہے، اس کے باطن میں پیدا ہوتی ہے. یہ ایمان سے اور اعمال سے اور تقوی و طہارت سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق سے، نبی سے تعلق سے پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تقوی اس کے اندر آتا ہے تو اس طاقت کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور جس قدر تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طور پر اس کے اندر روحانی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے روحانی قوت.
پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک روحانی قوت وہ جو آپ کو نیکیوں پر ابھارنے والی ہو. دوسری وہ طاقت جو آپ کے اوپر گناہوں کو کنٹرول کرنے والی ہو. دونوں قسم کی قوت ہوتی ہے. ایک قوت روحانی ایسی ہوتی ہے، ایمانی قوت، روحانی قوت، تقوی کی، طہارت کی قوت، جس کی وجہ سے آدمی اعمال کو انجام دیتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. اسے وہ روحانی قوت مجبور کرتی ہے. وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، وہ زکوٰۃ سے روگردانی نہیں کر سکتا، اعمال میں، عبادات میں دلچسپی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اسے کہ اس کے اندر روحانی طاقت اور قوت موجود ہے، اور وہ روحانی قوت اور طاقت اسے نیکیوں پر ابھارتی ہے. اور دوسری قسم اسی روحانی قوت کی ہے جس سے آدمی کو گناہوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے. جب روحانی قوت ہوگی، ایمانی قوت ہوگی، تقوی و طہارت کی قوت ہوگی، تو وہ طاقت اسے گناہوں سے باز رکھے گی. گناہوں کا چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا. اسے کہ اندر طاقت موجود ہے، روحانی قوت جو اس کو گناہوں سے روکنے والی طاقت ہے. یہ تو روحانی قوت. دوسری ہے ظاہری قوت. آدمی کو ظاہری قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ظاہری قوت میں جیسے جسم کو مضبوط کرنا، اپنے آپ کو چست اور ہر وقت بیدار باشعور رکھنا، سست نہ رکھنا، غافل نہ رکھنا، بلکہ اپنے ظاہری جسم کو تمام ظاہری طاقتوں سے آراستہ پیراستہ کر کے رکھنا. پھر اسی ظاہری طاقت میں جسمانی طاقت کے علاوہ مختلف اسباب کی طاقت. آپ روحانی طاقت کے ساتھ یہ ظاہری طاقت کو جمع کریں. اللہ نے اس کا حکم ہم کو اس آیت میں دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جتنی طاقت تم جمع کر سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو، اتنی طاقت تیار کر لو. اور آگے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ کہہ کر ظاہری قوت کو جمع کرنے کی طرف ترغیب دی گئی. ظاہری قوت کو بھی جمع کرو، باطنی قوت کو بھی جمع کرو. جب یہ دونوں طاقتیں جمع ہو جائیں گی، نتیجہ یہ ہوگا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو دونوں کو بھگا سکو گے. معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہے تو ہم اپنے دشمنوں کو ہرانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دشمن کو اگر ہرانا ہے، دشمن کو اگر پسپا کرنا ہے، دشمن کو اگر دوڑا دوڑا کر مارنا ہے، دشمن کو اگر اپنے سے دور کرنا ہے، تو پھر ہمارے پاس دو قسم کی طاقتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ظاہری طاقت اور ایک باطنی طاقت. میں یہ اسلامی نقطہ نظر سے گفتگو کر رہا ہوں، عام لوگوں کے نظریے کے مطابق نہیں. عام لوگوں کے نظریے میں تو باطنی طاقت کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ تو صرف ظاہری اسباب پر، ظاہری طاقتوں پر، ظاہری اشیاء پر، ظاہری اسباب پر نظر رکھتے. لیکن اسلام میں نہیں کہتا. اسلام جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے روحانی اور ظاہری دونوں قوتوں کے لیے استعمال کرتا ہے. ایسا بھی نہیں جیسے بعض وہ لوگ
جو دین کے اندر آتے ہیں لیکن دین کی سمجھ بوجھ نہیں پیدا کرتے، دین کا ذوق اور شوق تو رکھتے ہیں لیکن دین کا تفقہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، دینی مزاج تو اپنا بنانے کی کوشش میں لگتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کو ٹھیک طور پر سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہمیں ظاہری طاقت کی ضرورت نہیں ہے، صرف روحانی قوت سے کام چلے گا۔ یہ لوگ بھی غلط ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے ہٹے ہوئے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہری قوت کی ضرورت نہیں، صرف ایمانی قوت، روحانی قوت، باطنی قوت یہ ہمیں کافی ہوتی ہے، ہمیں ظاہری طور پر کسی بھی قوت کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، ان کی نظر میں دنیا ہی دنیا ہے، ان کی نظر میں دنیا کی طاقتیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری قوت اور طاقت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا غلط ہونا تو سب کے سامنے واضح ہے، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، مادے ہی کو سب کچھ سمجھنے والے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ باقی اہل اسلام تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ظاہری طاقت یہ بھی ضروری ہے، اور جو لوگ باطنی طاقت کو ضروری نہیں سمجھتے یہ بھی غلط، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف باطنی طاقت کافی ہے یہ بھی غلط۔ بات دراصل یہ ہے کہ دونوں قسم کی طاقتوں کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی، اس کے اندر آپ کی روحانی طاقت شامل تھی، صحابہ کرام کی روحانی طاقت شامل تھی، اور اسی طاقت کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو بھرپور کامیابی سے نوازا، اور دوسری طرف ظاہری اسباب بہت تھے، افرادی قوت بہت تھی، اسباب کی طاقت بہت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ رسوا اور پسپا ہو گئے۔ لیکن یہاں پر یہ نقطہ فراموش نہ کیجیے گا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ بدر تشریف لے گئے تھے، مستطاعتم من قوہ جمع کر کے گئے تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جب آپ جنگ بدر گئے تھے تو ظاہری اعتبار سے، باطنی تو تھی ہی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی مستطاعتم من قوہ، جس کو اللہ نے کہا اتنی طاقت تو لے کر گئے تھے، جتنے ہتھیار ہوں، جتنے ظاہری اسباب ہوں، جس قدر ظاہری تدبیریں ہوں، ان کو اپنایا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہا گیا اور ایسا نہیں کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جانب سے کہ نہیں بھائی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہتے چلے جائیں گے میدان جہاد میں۔ اس سے معلوم ہوا نبی کا اسوہ بھی یہ نہیں ہے، نبی کا اسوہ بھی اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جہاں روحانی قوت کی ضرورت، وہاں ظاہری اسباب اور ظاہری طاقت کو جمع کرنے کی بھی ضرورت ہے، جتنی تم سے ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں طاقتوں کو اللہ نے اس آیت کے اندر جوڑ دیا۔ پہلے من قوہ کا لفظ بول کر دونوں طاقتوں کو مراد لے لیا، اور وہ من رباط الخیل کہہ کر خصوصی توجہ ادھر بھی لگا دی ہماری کہ ظاہری طاقت بھی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ من رباط الخیل اس دور کے اعتبار سے کہا گیا، اسے کہ اس زمانے میں ظاہری طور پر مقابلے کے لیے گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے لے جائے جاتے تھے،
لیکن مفسرین نے لکھا ہے ہر دور میں جو اسباب اس کے ہو سکتے ہیں ان کو جمع کرنا مراد ہے، جیسے ہتھیار، جیسے اسباب، جیسی طاقتیں، جیسی تدبیریں ہر زمانے کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو ہمارا زمانہ ہوگا اس زمانے میں اس طرح کی چیزوں کو جمع کرنے کا اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی قوت کی تفسیر۔ میں نے عرض کر دیا کہ قوت دو قسم کی ہوتی ہے، قوت باطنی و روحانی اور قوت ظاہری و مادی، اور حکم جو دیا گیا ہے وہ دونوں قسم کی طاقتوں کو جمع کر کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دوسرا نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ نے کہا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے بھگا سکتے ہو، تو یہ ہمارے اور اللہ کے دشمن ہیں کون؟ جن کو بھگانے کے لیے ہمیں قوت و طاقت جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں بزرگوں، ہمارے دشمن تین ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ سب سے اول دشمن ہمارا نفس ہے، دوسرا دشمن ہمارا وہ شیطان ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، تیسرا دشمن ہمارا وہ ہے جو شیطان کے قبضے میں آ کر ہماری مخالفت پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ہم کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، اللہ کے باغی کہتے ہیں، اللہ کے سرکش کہتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو کل تین دشمن ہوئے، ایک نفس ہمارا دشمن، اور شیطان دوسرا دشمن، اور تیسرے نمبر پر تمام کے تمام وہ لوگ جو دین اسلام کے خلاف ہیں۔ اب ان کے نام کچھ بھی ہوں، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، الکفر ملت واحدہ، نام کے ہزاروں اختلافات کے باوجود وہ سب کے سب ایک ملت ہے۔ ان کو آپ یہود کہہ لیں، ان کو آپ نصارہ بول لیں، ان کو آپ کوئی اور نام دے دیں، وہ سب کے سب ایک ملت ہیں۔ الگ الگ انداز پر وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کفر ہے۔ اسے کہ کفر کے معنی ہے اللہ کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار۔ جو آدمی بھی اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کے احکام کا انکار کرے گا، اللہ کے نبیوں کا انکار کرے گا، وہ سب کا سب اس کے اندر داخل ہے۔ پھر وہ الگ الگ ٹائپ کے ہو جائیں، الگ الگ رنگ و روپ کے ہو جائیں، الگ الگ انداز کے ہو جائیں، لیکن وہ سب کے سب الکفر ملت واحدہ۔ تو ہمارے تین دشمن، اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو ہرا سکتے ہو اگر تم نے طاقت کو مجتمع کر لیا، تو اس میں تینوں قسم کے دشمن ہیں جن کو ہمیں بھگانا ہے، جن سے لڑائی کرنا ہے، جن کو زیر کرنا ہے، جن کو رسوا اور پسپا کرنا ہے۔ ان تینوں قسم کے دشمنوں کے لیے اللہ نے کہا، اس لیے کہ تینوں کے تینوں بھی اللہ کے دشمن ہیں اور ہمارے دشمن ہیں۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اور کافر اللہ کے دشمن ہیں، شیطان ہی نے تو سب کو پٹی پڑھائی، وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور جیسے وہ اللہ کا دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے۔ اسے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا گیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو معلوم ہو وہ بھی دشمن۔ اور ایک ہمارا نفس، لیکن نفس کا حال ان دونوں سے ذرا جدا ہے۔
وہ ہمارا دشمن ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو اپنا ہمنوا نہ بنا لیں. اگر آپ اس کو اپنا ہمنوا بنا لیں تو پھر اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر ذرا محنت کرنی پڑے گی, اس سے دوستی بڑھانی پڑے گی, اس کی عداوت و دشمنی کو نکالنا پڑے گا. اور جب اس کی عداوت و دشمنی کو نکال کر آپ اس کو اپنا ہمنوا بنا لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ہمنوا بن جائے. جیسے کہ اولیاء اللہ کا نفس, انہوں نے اس کے اوپر محنت کی, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا نفس امارتم بالسوء تھا, تو جا کے بعد میں مطمئنہ بن گیا. یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس پر ہمیں اطمینان کر سکتے ہیں. بولتے ہیں نا یہ آدمی پر بڑا اطمینان ہے بھی, مجھے یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, اس کے اوپر مجھے کلی اعتماد ہے, اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے. یہ پورا بھروسہ بن جائے تو وہ نفس ہمارا کیا بن جائے گا؟ نفس مطمئنہ بن جائے گا, کہ اطمینان والا نفس. لیکن اطمینان والا بنانے تک محنت کرنی پڑے گی. اس لیے کہ یہ ایسا ہے کہ اس کو نکال کے ہم مار کے بھگا بھی نہیں سکتے. باہر کے دشمن کو بھگا سکتے ہیں لیکن یہ تو خود سے لگا ہوا ہے. اس کو بھگائیں گے تو کہاں بھگائیں گے, اس کو بھگائیں گے تو آپ کو بھی بھاگنا پڑے گا. اس لیے اس کو بھگا تو نہیں سکتے, البتہ اسے موافق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ تین دشمن, ان کے لیے ہمیں قوت جمع کر کے ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت افسوس, انتہائی افسوس ہے کہ تقریباً پوری کے پوری امت روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی اپنی قوت کو مجتمع کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, جس کے نتائج کتنے خطرناک اور بھیانک روزانہ آپ کی نظروں سے گزر رہے ہیں. سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. خاموش کیوں ہے؟ مختلف ممالک موجود, مسلم ممالک موجود, ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں موجود, ان کے پاس ہتھیارات کا ذخیرہ موجود, لیکن اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ظاہری قوت تو جمع ہو گئی لیکن روحانی قوت سے محروم ہے. اگر ایمانی قوت ہوتی, اگر ان کے اندر روحانی قوت ہوتی تو پھر وہ بھی آتے. اس لیے کہ ان کے پاس تو ظاہری اسباب موجود ہیں, فوج موجود ہے, اسباب موجود ہیں, ہتھیارات موجود ہے, آج کے زمانے کے ہتھیار موجود ہیں, ضرورت پڑی تو استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنے سارے اسلامی ممالک موجود ہوتے ہوئے کیوں وہاں پر نہیں جا رہے ہیں جہاں ضرورت ہے؟ آپ کے پاس اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا, نہ اس کا اور کوئی جواب ہے کہ ظاہری اسباب و ظاہری طاقتیں جمع ہونے کے باوجود روحانی قوت ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور ظاہری اعتبار سے بھی جتنی ضرورت ہونی چاہیے اس کے اندر بھی کمی ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی قوتوں کو جمع کر کے رکھنے سے امت مسلمہ محروم چلی آ رہی ہے. اور جہاں پر ہے وہاں پر ایک قوت ہے اور دوسری قوت نہیں. اکثر جگہ تو دونوں قوتیں نہیں ہیں, اور جہاں پر ظاہری قوت موجود ہے تو وہاں پر باطنی قوت موجود نہیں. اور جہاں باطنی قوت موجود ہے, جیسے بہت سارے صوفیاء ہیں, بہت سارے علماء ہیں جو تقوی شعار ہیں, روحانیت سے لبریز ہیں, ان کے قلوب ہمیشہ ذکر الہی و فکر الہی میں رہتے ہیں, آخرت کے خوف سے وہ کانپتے رہتے ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق سے ان کے قلوب منور ہیں، لیکن ظاہری طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ نے دونوں طاقتوں کا حکم دیا۔ میں نے یہ مضمون اس لیے بھی چھیڑا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی کہا جاتا ہے، بیانوں میں ہم سنتے رہتے ہیں روحانی قوت، روحانی قوت، روحانی قوت۔ کیا اس زمانے کے اندر اولیاء اللہ نہیں ہے؟ تو پھر کیوں نہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی؟ کیوں نہیں ان کے اشارے کام آتے؟ کیوں نہیں وہ ہاتھ سے انگلی دکھائے تو جو ہے میدان کارزار پورے کا پورا الٹ کے رہ جائے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اولیاء اللہ نہیں ہے؟ بے شک بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا کبھی بھی اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، قیامت تک جاری۔ اور وہ حدیث بھی آتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ حضرات وہ ہیں جن کے پاس روحانی طاقت ہے لیکن ظاہری طاقت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ نبی کا ورثہ، نبی کی تعلیم، نبی کی سیرت، نبی کا اسوہ، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا اسوہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جہاں پر تمہارے اندر روحانی طاقت ہونی چاہیے وہاں پر ظاہری طاقت بھی جتنی ہو اتنی جمع کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، میدان بدر میں اللہ کے نبی گئے تھے تو صحابہ کو حکم دیا تھا جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ، اور مختلف جہادوں کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ باطنی طاقت کامل طور پر موجود ہونے کے باوجود ظاہری طاقت کو بھی جمع کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سوال پیدا ہو کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی ظاہری اسباب کے بھی محض روحانی طاقت، ایمانی قوت، باطنی قوت کے ذریعے ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کو طاقت ہے، اللہ کو قدرت ہے، لیکن جہاں پر اللہ کو یہ طاقت اور قدرت ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اصول و ضابطہ بھی ہے۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ ہے بہت بڑے سے بڑا کوئی ولی ہو لیکن اسے بھوک لگے تو کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الحمدللہ پڑھ لوں گا میری بھوک چلی جائے گی، میں ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھوں گا تو مجھے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ہوتا ہے ایسا؟ آپ نے سنا کہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو لا حول پڑھتے تھے۔ لا حول پڑھے تو شیطان تو بھاگے گا لیکن وہ اندر بیٹھا ہے نا وہ نہیں جائے گا، اس کے لیے تو بیت الخلا ہی جانا پڑے گا۔ تو بھائیو، اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی ایک عادت ہے۔ اس عادت کے مطابق اس کائنات کے اندر سب کچھ اسباب کے تحت میں چلتا ہے۔ وہ اسباب دو قسم کے ہیں، وہ باطنی اسباب بھی ہیں، وہ ظاہری اسباب بھی ہیں، باطنی طاقتیں بھی ہیں، ظاہری طاقتیں بھی ہیں۔ دونوں قسم کی چیزیں اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ان کو جمع کرو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں دونوں قسم کی چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم غور کریں اپنے اپنے حالات پر کہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم کچھ نہیں کر رہے، باطنی اعتبار سے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ باطنی اعتبار سے ہماری طاقت مضبوط نہیں ہو رہی، گناہوں میں مبتلا ہے،
رذائل میں مبتلا ہیں، خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، ہر وقت غفلت میں مبتلا ہے، سستی و کاہلی کا شکار ہے، نمازوں کا وقت ہو نماز پڑھنے کے لیے جی نہیں چاہتا، نیکی کا وقت ہو تو طبیعت نیکی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنے کا نمبر آئے تو انسان گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں بلکہ ان کے اندر مبتلا ہونے کے لیے ہر وقت تیار۔ ایک طرف یہ صورتحال ہماری روحانیت کی، اور ظاہر کا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان یہاں سے وہاں تک اپنی طاقت کو ضائع کرنے پہ تلے ہوئے، جمع نہیں کر رہے، طاقت کو ضائع کر رہے۔ ان کے اندر کی طاقت مختلف ذریعوں سے برباد ہو رہی ہے، شہوانی خواہشات نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے، بدبختیوں میں، گندگیوں میں، لذتوں میں، فحش کاریوں میں، بے حیائیوں میں، یہاں تک کہ وہ اپنی ساری کے ساری اندر کی قوت کو جمع کرنے کے بجائے یوں ہی برباد اور یوں ہی تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر تو دم خم ہی موجود نہیں، ان کو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ مرد ہے۔ لیکن آج نوجوانوں کا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں طلبہ بھی موجود ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، باہر سے آئے ہوئے بھی بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں جو مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی طاقت کو مجتمع کرو، اپنی طاقت کو تیار کرو، یہاں تک کہ تم کو دیکھ کر کسی کا پیشاب نکل جائے۔ آج تو ایسا ہے کہ ان کو دیکھ کر تمہارا پیشاب نکل رہا ہے، ان کو دیکھ کر تمہاری ہوا خارج ہو رہی ہے۔ شرم کرنے کی بات ہے، اپنے آپ پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور افسوس کریں گے، شرم کریں گے تو کل تیار ہوں گے۔ اپنے آپ پر لاحول پڑھو، اپنے حالات پر لاحول پڑھو، اس پر انا للہ پڑھو، اور ابھی سے تیار ہو جاؤ کہ ہم اپنی طاقت کو جمع کر کے رکھیں گے اور 3 دشمنوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ پر صاف ثابت ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر والے دشمن کو ناکام نہیں کریں گے، باہر کے دشمن کو ناکام نہیں کر سکیں گے۔ اندر والا دشمن وہ نفس ہے، باہر والا دشمن ایک شیطان ہے اور ایک دوسرے لوگ ہیں۔ ان پر آپ اسی وقت وار کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ اندر والے دشمن کو آپ پہلے ناکام بنا دیں۔ اس کو ناکام بنانا کیا ہے؟ اس کو ناکام بنانا یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا ہمنوا بنا لیں۔ وہ منافق ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے لیکن دشمن کا ساتھ دیتا ہے، وہ آپ کے پاس میں رہتا ہے لیکن شیطان کی پٹی آپ کو لا کے سناتا ہے، وہ آپ کے پاس میں رہتا ہے لیکن شیطانی حربوں کو آپ کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ آپ کے پاس میں رہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ سے دغا بازی کرتا ہے، منافقانہ چال چلتا ہے کہ شیطان جس پٹی کو بڑھاتا ہے آپ کو آ کر وہ سناتا اور اندر سے امارتم بالسوء ہونے کی وجہ سے اسی کا بار بار حکم دیتا ہے اور اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، یہ کر لو بڑا اچھا ہے، یہ کر لو بڑا اچھا ہے، اور آپ اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری طاقت یہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ساری طاقت یہی ختم ہو گئی تو آپ دشمن کا مقابلہ کیا کر سکیں؟ اب نوجوانوں کا یہی حال ہے، شیطان نے ان کو اپنا ارغمال بنا لیا ہے اور اس کے لیے نفس کو استعمال کرتا ہے اور ان کو شہوانی خواہشات میں لگاتا ہے، بیکار باتوں میں لگاتا ہے، غلط کاریوں میں لگاتا ہے، ان کے دل کو دماغ کو خراب کرتا ہے اور ان کی طاقت کو ضائع ہونے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اندر اتنی بزدلی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو مرد کرنا، مرد کہنا مرد کے لفظ کی توہین ہے۔
ان کو مرد کہنا مرد کے لفظ کی توہین ہے. اس لیے بھائیو اپنے اوپر رحم کرو. اگر اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر رحم کریں اور اپنی طاقت کو مجتمع کریں, اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لے, نفس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے, شیطان سے مقابلے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرے, اور پھر اس کے بعد ہم وہ طاقت بھی پیدا کرے جس سے کہ ہم باہر کے دشمنوں کو زیر کر سکے. بھائیو اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارا جینا و مرنا دونوں برابر ہے. کیا فائدہ ہے اس زندگی سے جس زندگی میں ہم شیطان کو نہ ہرا سکے, جس زندگی میں ہم نفس کو زیر نہ کر سکیں, جس زندگی میں ہم موقع آئے تو کافروں کا مقابلہ نہ کر سکیں, بزدل ہو, اندر سے نفس خواہشات میں ہم کو لگایا ہوا ہو, ہم کو بستر اچھا لگ رہا ہو, ہم کو سونا اچھا لگ رہا ہو, ہم کو عیش و عشرت اچھی لگ رہی ہو, ہم کو نرم گداز بستر اچھے لگ رہے ہو, اور ہم وہ جو ہے اپنے نفس کے اوپر اتنا بھی بار ڈالنے کی زحمت نہ اٹھا سکتے ہو کہ وہ کم سے کم فجر کو اٹھ جائے, کم سے کم وہ ذکر کر لیا کرے, کم سے کم نفس کے اوپر کچھ نہ کچھ بار ڈال سکے. اگر اتنا بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں تو پھر تو آج ہی آپ فیصلہ کر کے اٹھیے کہ میرا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے. کیا خیال ہے بھائیو؟ ہمیں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. کرنا ہے تو تیار ہونا ہے, اپنے آپ کے اندر ہمت پیدا کرنا ہے. دیکھو نفس کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے, لیکن ہم نفس کے مقابلے ہی میں ہار رہے ہیں. روزانہ تقریباً کئی لوگ وابستہ منسلک اپنی کہانیاں جو سناتے ہیں وہ یہ, میں یہ نہیں کر سکا, میں یہ نہیں کر سکا, میں یہاں بچ نہیں سکا, میں نماز پڑھ نہیں سکا, میں تہجد کو اٹھ نہیں سکا, میں ذکر نہیں کر سکا, میں فلاں گناہ سے بچ نہیں سکا, میں آنکھوں کو روک نہیں سکا, میں اپنی شرمگاہ پر حفاظت کا پردہ نہیں ڈال سکا, میں یہ نہیں کر سکا, میں وہ نہیں کر سکا, میں یہ برائی میں مبتلا ہوا, میں یہ خباثت میں مبتلا ہوا, میں یہ رذیلے میں گرفتار ہوا, میں فلاں اور فلاں قسم کی غلط کاریاں کرتا رہا, کرتا رہتا ہوں, نفس پر مجھے کوئی کنٹرول نہیں ہے, بڑی کوشش کے باوجود نہیں کر سکتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جب ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے نفس کا مقابلہ اتنی چھوٹی سی چیز میں نہ کر سکے تو پھر وہ بڑے کام کیا کر سکے. لیکن بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو اس دنیا کے بارے میں ہم کو یہ سبق سب سے پہلے پڑھا دیا گیا, تم یہاں عارضی طور پر بھیجے گئے ہو, یہاں ہمیشہ کی زندگی تم کو نہیں دی جائے گی, اور کوئی بشر بھی دنیا میں آیا وہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے نہیں آیا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی. جیسے آپ دنیا میں آ کر جائیں گے, پہلے بھی ہر آدمی آ کر گیا اور بعد بھی جو بھی آئے گا وہ جاتا رہے گا. انک میت وانہم میتون, آپ بھی مرنے والے ہیں, وہ سب کے سب بھی مرنے والے ہیں. بہرحال یہ دنیا ہم کو یہ سچ کہہ کر سمجھا کر بھیجا گیا ہے کہ تم کو یہاں عارضی طور پر بھیجا جا رہا ہے. یہاں تم کو کیا کرنا ہے؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ کیا کھانے کے لیے آئے ہو, پینے کے لیے آئے ہو, کمانے کے لیے آئے ہو, عیش کرنے کے لیے آئے ہو, اسباب جمع کرنے کے لیے آئے ہو, یہیں پر رہ جانے کے لیے آئے ہو, اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. اسلام نے ہم کو اچھی طرح سمجھا دیا اور بتا دیا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو, اور یہاں تم صرف کھانے پینے کمانے جمانے اور عیش و عشرت کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, بلکہ تم آئے ہو اپنی آخرت کو تیار کرنے کے لیے. تم یہاں پر اپنے نفس کی قربانی دو, اپنے جانوں کی قربانی دو, اپنے مالوں کی قربانی دو, اپنی ہر چیز کی قربانی دو. یہ قربانی کرنے کرانے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو, یہ تمہارے آنے کا مقصد ہے.
یہاں آ کر عیش و عشرت کی زندگی مقصد نہیں، یہاں آرام کرنا مقصد نہیں، یہاں پر اپنے آپ کو ٹھاٹ باٹ میں رکھنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں۔ یہاں پر آئے ہو محنت کرنے، مجاہدہ کرنے، یہاں پر اپنے آپ کو مجاہدے کی بھٹی میں تپانے و پکانے، اس کے لیے تم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے تمہارے لیے اسباب ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ تم ہر وقت مجاہدے میں رہا کرو۔ بیماریاں مجاہدہ ہے، فقر و فاقہ مجاہدہ ہے، حالات دیگر گو ہوتے ہیں مجاہدہ ہے، مختلف قسم کے مجاہدات۔ یہ مجاہدے خود بتا رہے کہ انسان کو یہاں آرام کرنے نہیں بھیجا گیا، یہ تو قدرتی طور پر ہو جانے والے مجاہدات ہیں۔ بیماری کا آنا قدرتی مجاہدہ ہے، مختلف طور پر انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جانا یہ قدرتی مجاہدہ کرایا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ تم اختیاری مجاہدہ بھی اختیار کرو، تم اپنے طور سے مجاہدہ کرو۔ ایک طرف مجاہدہ نیکیوں کے کرنے کے ذریعے ہوگا، دوسرا مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف چلنے کے ذریعے ہوگا، اور تیسرا مجاہدہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد مجاہدہ کفار کا مقابلہ کرنے کے ساتھ میں ہوگا۔ اور یہ بار بار دنیا میں پیش آتا رہے گا اور تم کو یہ کام کرتا رہنا ہوگا، اور جب تک کرتے رہو گے سر بلند رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اس سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مومن کیا ہے؟ یہی ہے جس کی ابھی تفسیر میں نے کی ہے، جو روحانی ظاہری طاقت کو جمع کر کر کے اپنے آپ کو سچا و پکا مومن بنا کر اللہ کے احکام پر چلتا رہتا ہو، نفس کا مقابلہ کرتا رہتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہو، جہاں جہاں خدا کا حکم ہوتا ہو وہاں اپنے جان و مال اور ہر چیز کی قربانی کرنے کے تیار ہو، اسی کا نام تو ہے مومن۔ اور یہاں مومن سے مراد صرف زبانی دعوی ایمان والا نہیں ہے، بلکہ حقیقی مومن اور واقعی مومن ہے، اور سچا وہ پکا اور کامل مومن مراد ہے۔ اور جو کامل مومن ہوگا وہ ان صفات کا حامل ہوگا۔ اسے کہ قرآن میں کئی جگہ پر نیک لوگوں کی صفات میں یجاہدون فی سبیل اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اور مجاہدے کی تفسیر میں نے کر دی ہے کہ وہ نفس سے بھی ہوتا ہے، شیطان سے بھی ہوتا ہے، کفار سے بھی ہوتا ہے، تمام کے تمام جتنے بھی محاذ ہو ان سارے محاذوں پر اس کا جہاد چلتا رہتا ہے۔ ادھر سے ایک محاذ کھل گیا ادھر، ایک اور محاذ ادھر کھل گیا تو ادھر، پیچھے کو محاذ کھل گیا تو پیچھے، دائیں طرف بائیں طرف کوئی محاذ کھل گیا تو ادھر، جدھر بھی ہو ادھر اپنا رخ کرتا ہے اور اللہ کے لیے جہاد کرتا رہتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اسی کا نام دراصل مومن ہے، جس کی زندگی کے اندر یہاں پر رہتے ہوئے ہر وقت یہی دور گزرتا رہتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے سونا ہے، مجھے کھانا ہے، مجھے پینا ہے، عیش و عشرت کرنا ہے، اسباب جمع کرنا ہے، ضرورت کے مطابق کر لے وہ تو ٹھیک، لیکن اس سے زیادہ کر کر اسی کو مقصد حیات بنا لینا، جیسے کہ آج عام مسلمانوں کا کردار اور عام مسلمانوں کا طریقہ ہو گیا ہے، یہ طریقہ ہی ہے جس کی وجہ سے امت اتنے پیچھے جا چکی ہے۔ ورنہ کفار کو سوچنا بھی مشکل تھا، کرنا تو بہت دور کی بات، سوچنا بھی مشکل تھا، لیکن آج کر کے دکھانے کے لیے تیار ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ نہ ہمارے اندر روحانی طاقت موجود، نہ ظاہری طاقت ہمارے پاس موجود۔ جب دونوں قسم کی قوتوں اور طاقتوں سے انسان خالی ہو جائے اور جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کام سے وہ ہٹ جائے، مجاہدے کے بجائے بس
وہ ہر وقت مراوحہ کرنے لگے، یعنی آرام کرنے لگے، ٹھاٹ بات کرنے لگے، تو پھر اس کو تو جب بھی موقع ملے گا دوسرے لوگ بھگانے کے لیے تیار اور اس کو مرعوب کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے بھائیوں، آج کے دور کے حالات کو سمجھو، دیکھو، اور ان حالات کی روشنی میں آگے اپنے لیے ایک طریقہ کار مقرر کر لو۔ میں یہاں کی اس خانقاہ سے، یہاں کی اس خانقاہ سے، یہاں کے اس مدرسے سے یہ آواز آپ کو دے رہا ہوں، یہ آواز یہاں سے میں دے رہا ہوں۔ اپنی جوانی کی طاقتوں کو مجتمع کرو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، اپنی قوتوں کو ضائع ہونے نہ دو۔ اللہ نے کئی قسم کی طاقتیں اور قوتیں انسان کو عطا فرمائی، قوت عقلیہ انسان کو دی گئی، لیکن وہ قوت عقلیہ برباد ہو رہی ہے۔ کیسے؟ غلط کاریوں میں، غلط سوچوں میں، غلط فکروں میں، غلط باتوں کو سوچنے میں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہنے میں وہ قوت عقلیہ اس کی صرف ہو رہی ہے۔ اس کی قوت عقلیہ تو خرچ ہونا چاہیے تھا اس بات میں کہ میں کیا کروں دین کے لیے، میں کیا کروں اللہ کی اطاعت کے لیے، میں کیا کروں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں کیا کروں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکوں گا، قیامت کے دن میں جاؤں تو سرخ روئی کے ساتھ وہاں پر پہنچوں، اللہ کو چہرہ دکھاؤں تو سرخ روئی کے ساتھ اللہ کو چہرہ دکھاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کھڑا کیا جاؤں تو سرخ روئی کے ساتھ میں کھڑا ہو سکوں۔ اس کے لیے کیا تدبیر ہو، کیا طریقہ کار ہو، کیا کیا باتیں لینا چاہیے، کیا کیا باتیں اخذ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہماری قوت عقلیہ استعمال ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے قوت عقلیہ دی، لیکن آج کس میں استعمال ہو رہی ہے؟ عام طور پر دنیا والے کمانے، کھانے، جمانے، عیش عشرت، یہ کھانا، وہ کھانا، یہ مٹھائی، وہ طریقے کار، ایسے اسباب، ایسا کمائی کے طریقے، یہ سوچ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے، لوگوں کو دھوکہ کیسے دوں، لوگوں کا مال کیسے ہڑپ کروں، کہاں سے مال اخذ کروں، کیسا الٹا سیدھا بیپار کروں، کیسے لوگوں کو چکما دینے میں کامیاب ہو جاؤں، کس طریقے پر لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا پیسہ نکال سکوں۔ کچھ لوگ تو اس میں لگے ہوئے، یہ ان سے بدتر۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی قوت عقلیہ کو اس لیے استعمال کر رہے کہ نفسانی خواہشات کیسا پورا کروں، اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کیا کیا تدبیریں استعمال کروں، بس یہ ان کا مطمع نظر۔ حالانکہ اللہ نے قوت عقلیہ اس لیے عطا فرمائی کہ ہم سوچ بچار سے قابل ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں نے اس قوت عقلیہ سے مال کمایا، عیش و عشرت کیا، تمام اسباب جمع کیے، تمام راحتیں جمع کی، سب کچھ دنیا کے لیے کیا، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ خاص طور پر یہ جملہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے وجھتے کچھ نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل کام کا کیا؟ دل کا کام کیا تھا؟ قوت عقلیہ کا کام کیا تھا؟ اس قوت کا کام یہ تھا کہ اس کے ذریعے وہ سوچتے جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، لیکن اس کے بجائے وہ دنیا کو سوچ رہے، دنیا کے عیش و عشرت کو سوچ رہے، دنیا کی زیب و زینت کو سوچ رہے، دنیا کے کمائی کے طریقے سوچ رہے، اور عیش و عشرت کے اسباب جمع کرنے کے لیے طریقے سوچ رہے۔ یہ انہوں نے کیا تو اللہ نے ان کے لیے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے، یعنی قوت عقلیہ تو موجود ہے، لا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن اس کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ سمجھتے نہیں تھے؟
یہ اللہ نے جو کافروں کے بارے میں کہا ہے، ان میں بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے کروڑ پتی تھے، بڑے بڑے دنیا کے تعلیم یافتہ تھے، دنیا کے اسباب جمع کرنے والے تھے، بہت سمجھ رہے تھے، حکومت کرنے والے تھے، حاکم تھے، فرما روا تھے، بادشاہ تھے، سب تھے ان میں، اور آج بھی ہیں۔ کافروں میں آپ دیکھ لیجئے، کیا بادشاہ نہیں، کیا حکومتیں نہیں کر رہے؟ لیکن اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے پاس دل ہیں، یعنی قوت تو ہے، لا یفقہون بہا، لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے سمجھتے نہیں، تو کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا پاگل تھے وہ لوگ؟ کیا ان کو دنیا نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ وہ تو مومنوں سے زیادہ دنیا کو سمجھ رہے تھے۔ حکومتیں ان کے پاس، ظاہری اسباب ان کے پاس، مال و دولت کے انبار ان کے پاس، حشم و ختم ان کے پاس، اور اسباب ان کے پاس، اس کے کمائی کے ذریعے ان کے پاس، اسباب معیشت ان کے پاس، اسباب راحت ان کے پاس، اس کے لیے سمجھنے کی پوری طاقت ان کے پاس موجود تھی اور سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں لا یفقہون بہا، نہیں نہیں، یہ پاگل ہیں، پاگل۔ کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے دی جاتی ہے، اگر اس میں استعمال نہ کی جائے تو وہ بے فائدہ ہے۔ قوت عقلیہ اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی، قوت عقلیہ تو اللہ نے اس لیے دی تھی اللہ کو سمجھو، نبیوں کو سمجھو، ان کی تعلیمات کو سمجھو، اللہ کے صفات کو سمجھو، اس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی سمجھو، اور ان چیزوں کے ذریعے بھی خدا کو سمجھو۔ آسمان کو پڑھو، آسمان کے ذریعے خدا کو سمجھو، زمین کو پڑھو اور اس کے ذریعے اللہ کو سمجھو، ہر چیز کو دیکھو اور اس کے ذریعے خدا تک پہنچو۔ اس کے لیے اللہ نے قوت عقلیہ و قوت فکریہ انسان کو عطا کی، اور پھر جب اللہ کو سمجھے گا، اللہ کے احکام کو سمجھے گا، اللہ کی رضا جوئی کے کام کرنے کو سیکھے گا اور اس کے اسباب تلاش کرے گا۔ اس کے لیے قوت عقلیہ و فکریہ ہم کو دی گئی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہو رہا ہے جو ابھی عرض کیا، وہی جو کفار کر رہے ہیں وہی کام ہم سب بھی کر رہے ہیں۔ کمائی کے لیے قوت اور نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے قوت عقلیہ کا استعمال۔ دوسرے، اللہ نے انسان کو قوت شہوانیہ دی۔ یہ قوت شہوانیہ اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرے۔ قوت شہوانیہ کا مطلب ہے کہ اندر سے کسی چیز کے کرنے کی خواہش۔ یہ خواہش نیکیوں کے کرنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، روزہ رکھنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ خواہش، اللہ کو خوش کرنے کی خواہش، نبی کو خوش کرنے کی خواہش، اللہ کے دین کو اجاگر کرنے کی خواہش، اللہ کے دین پر مر مٹنے کی خواہش، یہ بھی تو خواہش ہی ہے۔ انسان اس کے بجائے خواہش استعمال کر رہا ہے کہاں؟ گندگیوں میں، نفسانیت میں، بے حیائی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، فحشکاری میں، لواطت میں، ایسی بدبختانہ حرکتوں میں اگر وہ خواہش استعمال ہو رہی ہو تو آپ بتائیے کہ اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کیسے ضائع ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے دی ہے قوت غضبیہ، غضب کی قوت، اور یہ غضب کی قوت واقعی غضب کی قوت ہے۔ محاورہ ہے نا، بولتے رہے غضب کی بات ہے، واقعی یہ قوت غضب کی قوت ہے۔ اس قوت سے کیا ہوتا ہے؟ اس قوت سے آپ کو یہ کرنا ہے، اپنے نفس پر غصہ کرو، نفس کی خواہشات پر چلنا نہیں، نفس پر غصہ کرو۔ اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اپنے دشمنوں پر اس کو استعمال کرو، اور دشمن تین ہیں میں نے بتا دیا۔ شیطان پر استعمال کرو،
اور اس سے پہلے اپنے نفس پر استعمال کرو. نفس اگر غلط کام کرنے کو آئے آپ اس کو جھڑکی دو, اپنا غصہ اس پر اتارو اور اس سے کہو ہرگز نہیں کروں گا, تیری بات نہیں مانوں گا اور تجھے میں سزا دوں گا. لیکن ہم یہ استعمال کرتے ہیں غلط جگہ پر, جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں قوت غضب, جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. تو قوت غضب اس لیے دی گئی کہ اپنے نفس کے خلاف آپ چلیں اور اس کو چلائیں, شیطان کے خلاف اس کا استعمال کریں, اور پھر اس کے ساتھ کفار کے مقابلے میں اگر یہ قوت غضب نہ ہو تو دنیا میں کبھی جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر قوت غضب ہونے سے آتا ہے. اگر قوت غضب نہ ہو تو پھر انسان جہاد نہیں کر سکتا. میں نے کل جمعرات کی مجلس میں اسی عنوان پر کلام کیا تھا. قوت غضب انسان کی انتہائی اہم ضرورت اللہ نے اسی لیے دی تاکہ غلط جگہ پر آپ روک ٹوک کر سکے, غلط چیز کو مٹا سکے, غلط چیز کے اوپر اس کو انگلی اٹھا سکے, غلط چیز کے خلاف آواز اٹھا سکے. اگر آپ کا بس چلے تو آپ اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی قوت کے ذریعے, اپنی طاقت کے ذریعے اس برائی کو روک سکے. امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر دنیا میں ہوتا ہے تو اسی غضب کی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر قوت غضبیہ نہ ہو وہ برائی پر غصہ ہی نہیں کرے گا, وہ برائی کو دیکھ کر ہنستا بیٹھا رہے گا. تو معلوم ہوا بہت اہم طاقت ہے جو اللہ نے انسان کو دی, لیکن اس کا استعمال وہاں ہونا چاہیے جس کو میں نے ابھی عرض کیا. لیکن یہ عام طور پر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو گالی دے دیتا ہے, آپ کا غصہ بھڑک جاتا ہے, آپ اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں اور سامنے والے کو گالیاں دے رہے. اس نے ایک گالی دی تھی, آپ نے 10 گالی سنا دی, مارنے مرنے پر تل گئے. یہ آپ نے اپنی قوت غضبیہ کا غلط استعمال کیا. یہاں حکم یہ ہے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے قوت غضبیہ کو استعمال نہ کرو. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے, میں یہاں دینداروں کے لیے ایک بات عرض کر دوں. ایک آدمی نے مثال کے طور پر کوئی گناہ کا کام کر دیا, آپ کو بڑا غصہ آیا. مولانا تھے, شیخ صاحب تھے, پیر صاحب تھے, کوئی پڑھے لکھے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی غلط حرکت کر رہا ہے تو غصہ آیا اور اس کو ٹوکا, ضرورت پڑی تو مار دیا اور اپنے غصے کا پورا مظاہرہ کیا, غلط کیا غلط کیا غلط کیا. کیوں کیا؟ پوچھنا یہ ہے, سوچنا یہ ہے, سمجھنا یہ ہے کہ اگر وہی غلط حرکت جو اس نے کی ہے میرے سے خود سرزد ہو جائے تو کیا مجھے میرے اوپر بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے؟ ذرا سوچ لو بھائیو یہ مسئلہ, ہر آدمی سوچے, میں بھی سوچوں. دوسرا آدمی غلط حرکت کیا, آپ کو غصہ آیا, اب یہاں یہ غصہ للہ ہے یا للنفس؟ بہت باریک ہے مسئلہ, بہت باریک ہے, بڑا نازک. ایک آدمی نے غلط حرکت کی, آپ کو اس پر غصہ آیا, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط حرکت کی ہے اس لیے مجھے غصہ آیا, اس لیے کہ غصہ للہ غصہ ہے. لیکن للہ ہے کہ للنفس, اس کو پہچاننے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ایسے موقع پر یہ سوچ لیجئے وہی حرکت میں کرتا تو مجھے خود اپنے اوپر بھی ایسا ہی غصہ آتا یا نہ آتا؟ اگر اپنے اوپر بھی ایسا ہی آتا ہو تب تو واقعی وہ اللہ کے لیے ہے.
اللہ کے لیے وہاں بھی غصہ آیا، اللہ کے لیے خود پر بھی غصہ آ گیا، لیکن دوسرے پر تو ماشاءاللہ غصہ بھڑک گیا، لیکن خود وہی غلط حرکت کیا تو خود پر وہ غصہ نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ غصہ للہ نہیں تھا، وہ غصہ للنفس تھا۔ اس نقطے کو بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی موقع آتا ہے کسی کو روکنے کا، ٹوکنے کا، کچھ کہنے کا، اسے کہ جو کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، مثلا محتمم ہے، ذمہ دار ہے، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کا ذمہ دار ہے، باپ ہے تو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، تو جو کسی کا اوپر ہوتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، اس نے ٹھیک کام کیا کہ نہیں کیا، اس نے صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کچھ غلط حرکت کرتا ہے اور مجھے اس کو روکنا، وہ ٹوکنا اور کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں پہلے ایک مراقبہ کرتا ہوں، یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ اس آدمی کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایسا ایسا کہو، اور یہ بھی مراقبہ کرتا ہوں میں اس سے بہت حقیر ہوں، وہ میرے سے بہت افضل ہے، وہ میرے سے بہت افضل ہے، لیکن مجھے اللہ کا حکم ہے اس کی اصلاح کے لیے کہو۔ میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے کہ کوئی بھنگی ہو اور اس کو کسی کے باپ نے کہہ دیا ہو میرے بچے کو جا کر یوں کہہ دینا، تو بھنگی کیا وہاں جا کر کہتے ہوئے یہ سمجھے گا کہ میں افضل ہوں؟ وہ سمجھے گا میں تو حقیر ہوں، اس کے باپ نے کہا ایسا کہہ دو، وہ جا کر کہے گا بھائی تمہارے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ماریں گے، تم کو ایسا کریں گے، تم کو ایسا کریں گے، تمہارے باپ بہت ناراض ہیں، لیکن اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا۔ فرماتے ہیں اسی طرح میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر کسی کی اصلاح کے لیے کچھ کہتا ہوں یا غصہ کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا غصے کا استعمال، قوت غضبیہ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، جہاں ہونا وہاں نہیں ہو رہا ہے، نہ اپنے نفس کے خلاف، نہ شیطان کے خلاف، نہ کفار کے خلاف، بلکہ ہم اس غصے کا استعمال کبھی اچھے اچھے لوگوں کے لیے کر لے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی اچھی اچھی صفات اور خصوصیات اور اتنے اچھے اچھے کمالات اور ہمارے اندر رکھی ہوئی طاقتوں کو ہم ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیے ہیں، قوت عقلیہ کو ضائع کر رہے، قوت شہویہ کو ضائع کر رہے، قوت غضبیہ کو ضائع کر رہے، اور ہماری ساری قوتیں یوں ضائع ہو گئی اور ہم کسی قابل نہ رہے، نفس کے پجاری بن کر اس کے نچانے پر جیسا چاہتے ہیں ناچتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے میں کوئی طاقت ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود نہیں۔ ان باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہوئے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے آج آپ کو کہ ہم اپنی تمام قوتوں کا صحیح استعمال کریں گے اور اس کے لیے صحیح استعمال سیکھیں گے، اور اپنی کوئی قوت کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی کہنا ہے آپ کو اور کرنا ہے کہ اپنی طاقتوں کو مجتمع کر کے رکھیں گے، اور پھر ضرورت پڑی تو جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہاں ان کا استعمال کریں گے۔ آج آئی تھی نا بات شعر میں، نفس کا پجاری، جو نفس کا تابع ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ جو نفس کا پجاری ہو، نفس کا پجاری جو نفس کی بات مان کے چلتا ہو، اس سے ہماری ساری طاقت اور قوت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو، اس آیت کی روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو جمع کر لو، روحانی بھی ظاہری بھی۔ بہرحال بھائیو،
اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، کرم کرو، اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آپ کو سنوارنے، ظاہری و باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ یہی عنوان ہے آج کا۔ اس پر میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کے اوپر بار بار توجہ دینے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔